बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग इन पर्सन विद लैला। नाज़रीन जी तव्हांखे ख़बर आहे त असीं हर हफ़्ते मुख़्तलिफ़ शख़्सियत सां मौजूदु हूंदा आहियूं ऐं कुझु अहम मौज़ूअनि ते उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। हिन भेरे तमामु अहम मौज़ू ते असीं ॻाल्हि ॿोल करण वारा आहियूं ऐं उहो आहे त कम जी जॻह ते औरतुनि खे हिसाइण वारा मामला जेके हुजनि था या मसला मसाइल हुजनि था। पर सवाल पंहिंजे प्रोग्राम जी शख़्सियत सां असीं मौजूदु आहियूं, कुझु बेसिक सवाल रखण जी कोशिशि कंदासीं त छा इहे मामला हिसाइण जा, हरैस करण जा सिर्फ़ु सेक्शुअल हुजनि था या साइकोलॉजिकल यानी ज़हनी तौर ते बि को कंहिंखे परेशान करे सघे थो। न सिर्फ़ु एतिरो पर अॼोके प्रोग्राम में असीं इहो बि ॼाणींदासीं त छा सेक्शुअल हैरेसमेंट सिर्फ़ु औरतुनि सां ई थी सघे थी, मर्द बि मुतासिर थी सघनि था, त पोइ कानून कहिड़ा मौजूदु आहिनि, इन्हनि जी इम्प्लीमेंटेशन खे हुकूमत इंश्योर करण जे लाइ कहिड़ा क़दम खणे पई। सो अॼु आउं मौजूदु आहियां फेडरल ऑम्बड्स पर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट दी वर्क प्लेस, जेके पाण हुन जो तारुफ़ तव्हांखे नालो बि थोरी देरि में ॿुधाए थी वठां, ऐं हू एक्सपर्ट आहिनि वुमेन्स राइट्स एंड एम्पावरमेंट ते जूं बि एक्सपर्ट आहिनि। गॾोगॾु शी इज़ दी फाउंडिंग चेयरपर्सन ऑफ पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। न सिर्फ़ु एतिरो, सिर्फ़ु हुननि पाकिस्तान में सर्व न कयो आहे पर कैनेडा में भी हुननि ज़िम्मेवारियूं निभायूं आहिनि ऐं उते हुननि एज एन एडवाइज़र ऑन ह्यूमन राइट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी सां गॾु कमु कयो आहे। सो ॻाल्हि करे रही आहियां फौजिया वक़ार साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो मैडम, सबसे पहले व्हेन वी से फेडरल ऑम्बड्स पर्सन, तो ये टर्म ही बड़ा मोटा और मुश्किल सा लगता है, तो आप इनको आसान लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से उर्दू में ज़रा ज़्यादा आसान है वफाकी मोहतसिब। वफाकी से मतलब पूरे पाकिस्तान पे जुरिस्डिक्शन है, और मोहतसिब वो एक शख्स या औरत या मर्द होता है जो कि जिसके नज़र होती है कुछ मसाइल के ऊपर और वो उनको जल्दी सॉल्व करते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने जो नाम रखा हुआ है वो फॉस्पा से मतलब फेडरल ऑम्बड्स पर्सन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, तो आसान लफ्ज़ों में ज़्यादातर फॉस्पा ही कहते हैं। हाँ, और हमारा आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं वफाकी मोहतसिब की? जी, हमारी वफाकी मोहतसिब के तौर पे दो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो जो हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, यानी कि मुलाजमत की जगह पे हरासमेंट चाहे औरत के साथ हो, चाहे मर्द के साथ हो या ख्वाजा सरा के साथ हो, उसकी रोकथाम और उसके ऊपर फ़ैसला देना, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ख़वातीन की जायदाद, चाहे वो वरासती हो या उन्होंने ख़ुद बनाई हो, अगर उससे उनको महरूम किया जाए तो वो भी हम उसका फ़ैसला हम करते हैं। वो हमारे पास शिकायत लेके आती हैं और हम उनका फ़ैसला करते हैं। सही, तो शिकायत का अमल किस तरह से शुरू होता है? चूँकि हम जहाँ तक देखते हैं जब भी किसी को हरास करने की बात आती है तो सबसे पहले उस मामले को दबाया जाता है, सप्रेस करने की भरपूर कोशिश की जाती है, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो। तो कैसे कंप्लेन का अमल जो है वो शुरू होता है, कैसे लोग आपके पास आते हैं और कैसे आप उनको हल करने की कोशिश करती हैं? फिर प्रोग्राम में आके चल के हम कुछ डाटा कलेक्शन पे भी बात करेंगे। ज़रूर, मगर पहले बहुत ज़रूरी है समझा जाए कि हरासमेंट होती क्या है। जी बिल्कुल, ठीक है। वर्क प्लेस हरासमेंट को आप किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? बिल्कुल, वो जनरली लोगों का ख्याल होता है कि वर्क प्लेस हरासमेंट खाली सेक्शुअल हरासमेंट है या जिनसी हरासियत जिसे कहते हैं, यानी कि कोई जिनसी तकाज़े करना, सेक्शुअल एडवांसेस, रिक्वेस्ट करना फॉर सेक्शुअल फेवर्स, इस तरह की लाइट सी को बात करना कि चाय पे मेरे साथ चलो, शाम को मेरे साथ चाय पे चलो, मेरे साथ खाने पे चलो, मेरे साथ। अच्छा, ये भी हरासमेंट में आता है? बिल्कुल, ये कम्प्लीटली हरासमेंट में आता है। मैं चाहूँगी कि आप धीमे अंदाज में हमारे नाजरीन और सुनने वालों को बताएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सी होती हैं कि अच्छा उसने मुझे चाय का ऑफर कर लिया, डिनर के लिए बोलिया, बट इट कम्स अंडर हरासमेंट एंड दिस इज समथिंग सीरियस। हरासमेंट, क्योंकि जो मैं पहले ज़रा सिर्फ ये वजाहत कर दूँ कि हरासमेंट दो तरह की होती है। एक जिसका बैकग्राउंड सेक्शुअल होता है और एक जिसका बैकग्राउंड सेक्शुअल नहीं होता मगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है या जेंडर की या सिन्फ की बुनियाद पे फ़र्क ट्रीटमेंट मिल रही होती है। मिसाल के तौर पे आप बहुत सारे इदारे ऐसे देखेंगी कि जिनमें ख़वातीन या तो काम ही नहीं कर रही हैं, और अगर काम कर रही हैं तो जूनियर पोजीशंस में, और उनको कभी भी सीनियर पोजीशंस नहीं दी जाती हैं। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर समझते हैं और ये कानून समझता है इसको। तो वो भी हम सेक्शुअल हरासमेंट के ज़िम्मे में आती है। 2022 में ख़ास तौर पे कानून बदला था, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सिन्फ की बुनियाद पे तफरीक हरासमेंट की डेफिनेशन में आ गई हुई है। ठीक है, अब आ जाइए वापस सेक्शुअल हरासमेंट के ऊपर। इसमें एक बुनियादी जो असूल है समझने के लिए वो ये है कि कोई भी पेशकश वांटेड थी या अनवांटेड थी, तो
تو اس میں مرضی کا شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر 2 کولیگز ہیں وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں اور ایک کولیگ یا ایک سینئر وہ ایک خاتون کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چائے پہ چلو اور وہ کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیٹس گو آؤٹ, تو وہ اس میں مرضی شامل ہے, کنسنٹ شامل ہے, وہ ہراسمنٹ میں نہیں آئے گی. مگر اگر وہ اس کی باڈی لینگویج سے یا وربلی یا لکھ کے وہ کہہ رہی ہے کہ نو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ, انیشلی بھی وہ ایوائڈ کر رہی ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتی, مجھے کام ہے, یہ ہے, مگر باڈی لینگویج سے سمجھ آ جاتا ہے. ایک دفعہ اگر کہا گیا اور اس نے آپ کو لگا کہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ نہیں کہہ رہی ہے, دوبارہ پرسسٹ کرتے ہیں, تیسری دفعہ پیشکش کرتے ہیں, یقیناً چاہے اس نے کلیئرلی نو نہیں بھی کہا مگر تو اس کو ہراسمنٹ کے زمرے میں لایا جائے گا, کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں. Do you receive such complaints? Oh, I receive lots of those complaints, جس میں کہ خاص طور پہ خواتین جو جونیئر پوزیشنز میں ہوتی ہیں. میں یہ بات کری ہوں کہ فلاں نے مجھے ڈنر کے لیے بار بار کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے, تو یہ اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں آپ کے بہت آتی ہیں جی, کیونکہ جب ایک اسپیشلی ینگ ویمن جب کام پہ آتی ہے, مگر ایج کا اس میں عمر کا کوئی فرق نہیں ہے. عورت کئی دفعہ بہت جوان بھی ہوتی ہے, کئی دفعہ مڈل ایجڈ ہوتی ہے, سب کئی دفعہ آئی وڈ سے کہ جو پاکستانی اس کے مطابق ذرا بڑی عمر کی بھی ہوتی ہے, اس کو بھی پیشکشیں آتی ہیں, کیونکہ مطلب یہ تو دوسرے والے کی ذہنیت پہ ہے نا کہ وہ چاہ کیا رہا ہے. تو کمپلینٹس اس طرح کی آتی ہیں کہ یا تو پیشکش کی یا بہت پاس آ کے کھڑے ہو گئے, بار بار میری میری شکل سے لگ رہا تھا کہ مجھے برا لگ رہا ہے. پھر ایک دفعہ میں نے بولا بھی جس طرح یہ کمپلینٹ آئی, مگر وہ پھر بھی دور نہیں ہوئے اور پاس آ کے کھڑے ہوئے. یا پھر شام کو بٹھا لینا کہ بیٹھ کے کام کرو, اور کام نہیں ہو رہا, صرف یہ ہے کہ ذاتی باتیں ہو رہی ہیں. پھر ذاتی زندگی کے بارے میں غیر ضروری سوال, کیونکہ کام پہ ذاتی زندگی کے بارے میں غیر ضروری سوال کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. ہاں, ورک پلیس پہ آپ کام کروائیں اور جانے دیں لوگوں کو. یہ ساری چیزیں ہراسمنٹ میں آتی ہیں. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب واٹس ایپ ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے, مگر کبھی کبھی ایک عذاب بھی بن جاتا ہے, کیونکہ غیر ضروری اور نامناسب غیر مناسب میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ لکھ کے غیر مناسب باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ ایموجیز کے ذریعے غیر نامناسب باتیں کرتے ہیں. دیٹ از ہراسمنٹ بیکاز اف اٹ از انوانٹیڈ. بس یاد رکھیے, انوانٹیڈ کو یاد کر لیں کہ اگر کوئی چیز دوسرے کو نہیں پسند آ رہی ہے, انوانٹیڈ ہے, وہ ہراسمنٹ ہے, جس کا سیکشول بیک گراؤنڈ بھی ہے خاص طور پہ. اگر سیکشول بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ ڈسکرمنیشن کے پیرائے اور ہوتے ہیں, اس کے پیرامیٹرز اور ہوتے ہیں. اچھا, کیا میڈم کسی کو آپ جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ہارٹس وغیرہ کوئی واٹس ایپ پہ کسی کو بھیج رہا ہے, کوئی اس طرح کی انوانٹیڈ ایموجیز جو کہ اگلا بندہ نہیں چاہ رہا ہے وہ اس کے پاس جا رہی ہیں, وہ بھی انڈر ہراسمنٹ آتا ہے؟ اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے کسی کو آنکھ ماری, اس کی سزا بھی موجود ہے اور یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ میرا اگر سیدھا سادہ جواب آپ چاہیں تو میں آپ کو چاہیے ہو تو میں کہوں گی کہ ہاں بالکل آتا ہے. مگر ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ کانٹیکسٹ از ایوری تھنگ, کہ کس تناسب میں بات ہوئی ہے, کس پیرائے میں بات ہوئی ہے, یا کس پیرائے میں بھیجا گیا. اب آپ کی پہلی مثال لیں جو ریڈ ہارٹس ہیں مثلاً. اگر آج کل کیونکہ اتنا زیادہ کامن ہو گیا ہے ہارٹس ایز اے فارم آف ایکسپریشن کہ وہ ہم بغیر سمجھے ایک دوسرے کو بھیج رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ نامناسب ہوتے ہیں, مگر کیونکہ وہ بن چکا ہے, کلچر بن چکا ہے, تو اٹ سیمز آل رائٹ. مگر اگر ٹارگٹ کر کے ایک خوش شکل لڑکی کو ایک لڑکا یا ایک سینئر ان نیسیسریلی وہ بھیج رہا ہے, تو پھر وہ یقیناً اس کا کانٹیکسٹ غلط ہے, اس کو نہیں بھیجنا چاہیے. یا اگر ایک باس, سینئر باس اگر ایک اپنی جونیئر آفیسر کو خالی ایک کو بھیج رہا ہے, تو تب اینڈ شی ڈز ناٹ لائک اٹ, اس کے لیے انوانٹیڈ ہے, تو وہ ہراسمنٹ میں آئے گا. مگر اگر وہ باس اتنا اچھا ہے کہ کسی لڑکے نے بھی اچھا کام کیا تو اس نے اس کو ریڈ ہارٹ بھیج دیا کہ ویل ڈن, یو نو, لائک آئی ریئلی لائک یو, تو پھر کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے. پھر دا باس از گڈ اینڈ ہی از ڈوئنگ اٹ ود ایوری ون, وہ سب کوئی تعریف کر رہے ہیں, سب کوئی ریڈ ہارٹس بھیج رہے ہیں, دین اٹس ڈفرنٹ. کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کس کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ. اب آپ کی دوسری مثال یہ ہے کہ آنکھ مارنا. دیکھیے, آنکھ مارنا ویسے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں نا کلچر ٹو کلچر چینج ہوتا ہے, نامناسب ہے, بالکل غیر مناسب ہے.
مگر کبھی کبھی دوستی ہوتی ہے تو آپ آنکھ مار کے کہتے ہیں کہ بھائی لائک اسٹے کوائٹ یا کوئی اس طرح کی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے اور بہت آسان ہوتا ہے. خواتین جب آ کے یا مرد جو بھی آ کے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم امیڈیٹلی کانٹیکسٹ پوچھتے ہیں. آپ کو ایک اور مثال دوں, ہمارے پاس ایک کیس آیا جس میں کہ ایک ذرا عمر والے سینئر تھے اور انہوں نے ایک بہت ینگ اسسٹنٹ جن سے ان کا کوئی, وہ ان کی ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں تھی, ان کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے کبھی کبھار میں بھی شاید ادھر ادھر جا کے لوگوں سے پوچھتی ہوں تم کیسے ہو, ٹھیک کام چل رہا ہے یا وٹ ایور. ایک دفعہ ہو گیا مگر اس کلیئرلی وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے باڈی لینگویج سے میرا ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ ان کا کیا کام ہے, کیوں یہ میرے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیڈ نہیں ہیں, کیوں میرے پاس آ رہے ہیں. مگر وہ آ کے پاس بیٹھ جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے ان کو میسیجز بھیجنا شروع کر دیے کہ تم ماشاء اللہ تم بڑی خوش شکل ہو, کیونکہ اور یا پھر کہ آج ماشاء اللہ تم بڑی اچھی لگ رہی تھی. پہلی بات تو یہ کہ غیر مناسب ہے, پروفیشنل انوائرمنٹ میں تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو بڑے اسلامی طریقے سے تعریف کر رہا تھا. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں, مگر کانٹیکسٹ سمجھائیے کہ کیا آپ لڑکوں کو بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ تم نے آج بڑی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی تھی, کیونکہ یہ ایک بات بولی جاتی ہے نا. اب انہوں نے کہا ہاں میں بولتا ہوں. تو ہم نے کہا دکھائیے میسیجز دکھاتے ہیں, ابھی بھی دکھا دیں فوراً. کوئی ایک میسیج بھی نہیں تھا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو اپنی بیٹیوں کو بھی تعریف کرتا ہوں. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, دکھائیں میسیج کہ آپ نے کبھی بیٹی کو لکھا ہو کہ تمہارے لپس بڑے خوبصورت ہیں. تو نیچرلی وہ پھر کانٹیکسٹ واز ایوری تھنگ اینڈ وی ہیلڈ ہم لائبل فار ہراسمنٹ. تو اس طریقے سے کانٹیکٹ سے سب سمجھ میں آ جاتی ہے بات. اچھا جیسے ادھر میں چاہوں گی کہ ہم ایک شارٹ کمرشل بریک لے لیں اور بریک سے واپس آ کے کچھ مزید اہم سوالات ہیں جو کہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی, جو کہ کانورسیشن اور سارے جو کویشچنس اور آپ کے آنسرس ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. سو ناظرین ایسی شارٹ کمرشل بریک وٹوں था मैडम ॾाढी इंपॉर्टेंट ॻाल्हियूं करे पई त को तव्हांखे अणवणंदड़ का ॻाल्हि करे पियो, को व्हाट्सएप थी वियो उन ते, के अहिड़ा इमोजीस मोकिले पियो, कंहिं अखि मारे छॾी, कंहिं भरिसां अची करे बीह रहियो. इहो सभु कुझु हरासमेंट जे हेठि अचे थो ऐं इहो ज़रूरी न आहे त सिर्फ़ु औरत सां थिए, इहो मर्द छोकिरे ॿारनि सां बि थी सघे थो. तेसीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ फौरन ई हाज़िर थियूं. वेलकम बैक नाज़रीन. असां मौजूद आहियूं फेडरल ओम्बड्स पर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस. उन्हनि सां गॾु असीं मौजूद आहियूं मैडम फौजिया वकार साहिबा सां गॾु मौजूद आहिनि. उन्हनि सां तमामु इंपॉर्टेंट डिस्कशन हली पई रिगार्डिंग हरासमेंट एट द वर्क प्लेस. तो अच्छा मैडम, जैसे आपने काफ़ी हमने डिस्कस किया, हरासमेंट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसके अंडर आ सकते हैं. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लेट्स से फ़लाँ ने आँख मारी, उसने मुझे अनवांटेड हार्ट्स भेजे जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पास आएँ, और आपने मुझे ये भी बताया कि आपके पास इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं. बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ ईजी फॉर एवरी गर्ल या एवरी पर्सन टू फाइल अ कंप्लेन. ये इस तरह के केसेस को वो कैसे समझेगा ज़रूरी, क्योंकि पहली थॉट तो यही आएगी कि मुझ पे कौन यकीन करेगा. और ये बाज़ औक़ात हम सबके लिए छोटी बातें होती है कि मतलब ठीक है, हमारे कॉलीग्स भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, अब तो मेरी छोटी सी बात को बड़ा बनाओगी, ओम्बड्स पर्सन के पास जाके कंप्लेन करोगी या करोगी. तो ये इस पे आपका क्या कमेंट है कि ये तो बड़ी उनके लिए छोटी चीज़ें होती हैं कि इस पे कंप्लेन करने की क्या ज़रूरत है? अहम सवाल है आपका और ऑब्जर्वेशन भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में नहीं खाली पूरी दुनिया में अभी एक बॉयज़ विल बी बॉयज़ का कल्चर है कि नहीं, लड़के तो ऐसे करते ही हैं. अभी हम हाल ही में एक बड़ी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, इंटीरियर सिंध में, मैं कल ही वहाँ से वापस आई हूँ, और एक लड़के ने कहा कि देखिए अगर एक खूबसूरत चीज़ है तो उसकी तारीफ़ करना तो बनता है ना, हम अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ़ कर रहे हैं, तो माशाअल्लाह कहने में क्या बुराई है. मगर माशाअल्लाह कहने के दो तरीके हैं. He said that absolutely. एंड माशाल्लाह कहने के दो तरीके हैं कि एक आप अच्छी चीज़ देखते हैं, आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चीज़ है ना, सबके सामने बगैर किसी मसले के. और दूसरा तरीका ये है कि आप देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं खड़े हुए और आप कहते हैं माशाल्लाह. तो उसका सवाल सिंपल कि टेस्ट ये है कि क्या उसी तरीके से अगर आपकी बहन की कोई तारीफ़ करता है या आपकी बेटी की कोई तारीफ़ करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा. और अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आपका कॉन्शियंस क्लियर है, फिर आप कह दीजिए. मगर आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा. कभी भी एक लड़का नहीं चाहेगा कि उसकी जवान बहन को 3 लड़के खड़े होकर माशाल्लाह कहें उसको, एंड ही नोज़ एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग. तो ये एक तो माइंड सेट है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, कि हाँ लड़के तो ऐसे करते हैं, मगर
اب قوانین کس لیے آئے ہیں؟ 2010 میں جو ہراسمنٹ کے اوپر ایک خصوصی قانون آیا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے چلا ہے، اور وفاقی کے علاوہ صوبائی متعصب بھی اب بن گئے ہیں، اور سندھ نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے زیادہ تر ہماری خواتین ڈرتی ہیں نا اس طرح کی ڈرتی ہیں نا، تو سندھ گورنمنٹ نے تو وہ ایکٹ کو اسی طریقے سے اڈاپٹ کیا ہے. اٹ از ناٹ ہراسمنٹ از ناٹ اوکے. حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، کیونکہ پتہ چل گیا ہے کہ خواتین زیادہ تر یا کام پہ آتی نہیں ہیں یا آتی ہیں تو چھوڑ دیتی ہیں. کس وجہ سے؟ ہراسمنٹ کی وجہ سے. تو اٹ از ناٹ اوکے. لڑکیوں کو، خواتین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، خواجہ سراج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہراسمنٹ بالکل اوکے نہیں ہے، اس کو برداشت نہ کریں. لڑکوں کو، باقیوں کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے ہراسمنٹ نہیں کرنی، نہ صرف کرنی نہیں ہے بلکہ اس کو اگر وہ ہوتا دیکھوں تو میں نے اس کے خلاف آواز اٹھانی اور مدد کرنی ہے جس کے خلاف تو آپ کو ہراسمنٹ لگتا ہے کہ ابھی یہ شعور آ گیا ہے لوگوں میں؟ بالکل آ گیا جی. میرے پاس بہت ساری کمپلینٹس ایسی آتی ہیں جس میں کہ خواتین اٹھ کے آتی ہیں اور پورا کمپلین کرتی ہیں اور پورے پروسیس میں سے گزرتی ہیں. بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے ہی بلیم کیا جائے گا، کیونکہ بلیم دا وکٹم کا بھی بڑا ہے ہمیشہ. سو آئی ول ٹیل یو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب لڑکی کمپلین کرتی ہے کہ مجھے یہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں تو دو اس کے جواب آتے ہیں ان کی اپنی سہیلیوں سے بھی کہ تم اتنی خوبصورت نہیں ہو، ڈونٹ تھنک ٹو مچ آف یور سیلف. یا وہ کہتی ہیں لڑکیاں، لڑکے، ارد گرد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تو اپنی غلطی ہے، اس نے دیکھیں کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، یہ شی از آسکنگ فار اٹ. بالکل. تو بلیم دا وکٹم مینٹیلٹی ہماری بہت زیادہ ہے، مگر یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، قانون میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. جب ہمارے پاس کیس آتا ہے تو ہم اس کو ایز ایویڈنس لیتے ہیں. ایسے ریمارکس، ایسے میسیجز، ایسی CCTV فوٹیج جس میں ہمیں نظر آئے کہ وہ تعریف خام خواہ میں ہو رہی ہے یا بہت پاس کھڑے ہو رہے ہیں، یا جو نو میٹر واٹ شی از ویئرنگ. ایویڈنس کلیکشن کے لیے آپ کے ساتھ آرگنائزیشنز کوآپریٹ کرتی ہیں؟ بالکل جی، یہ قانون ہے نا، تو قانون کے لیے، قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے آرگنائزیشنز ہوئیں ہر طرح کی، گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ، دے ہیو ٹو. بیکاز خدا نہ خواستہ اگر کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے قتل کا تو پولیس جاتی ہے تو وہ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ تو میرا پرائیویٹ میٹر ہے، بیکاز ناؤ دا اسٹیٹ ہیز ٹیکن رسپانسبلٹی. یہ قانون جو ہے ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم سزائیں اس کے لیے کریں آفٹر گوئنگ تھرو دا پروسیس، اور وہ سزا کو امپلیمنٹ کرنا ہر ادارے کی ذمہ داری ہے. رائٹ. دے ڈونٹ ہیو این آپشن. صحیح. اچھا، تو سب سے کامن کمپلین آپ کے پاس کون سی آتی ہے ریگارڈنگ ہراسمنٹ؟ ریگارڈنگ ہراسمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ان وانٹیڈ میسیجز، ان وانٹیڈ پیشکش کہ جی میرے ساتھ چلو، شام کو بٹھا لینا، یا کوئی یا اس کو کنڈیشن بنا دینا کہ تمہاری ترقی اگر ACR اچھی لکھنی ہے یا ترقی کے لیے رپورٹ اچھی جانی ہے تو پھر تو ذرا چلتے ہیں میرے پاس آ کے، ہم اکٹھے جا رہے ہیں کسی کام کے لیے، کسی اور شہر میں جا رہے ہیں تو کہنا کہ ایک کمرہ ایک ہی لے لیتے ہیں کوئی اس ٹائپ کا، یا میرے کمرے میں آ جاؤ، اس ٹائپ کی چیزیں بہت ساری آتی ہیں. اب میں آپ کو بتانے میں خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ اب بہت ساری خواتین آ کے کہتی ہیں کہ ہمارے خلاف جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہوئی ہے، میری ترقی نہیں ہو رہی ہے جبکہ مردوں کی ترقی ہو رہی ہے. اور وہ اس لیے نہیں کہ دیٹ از ہراسمنٹ، وہ ڈسکرمنیشن آن دا بیس آف جینڈر ہے، تو وہ بالکل ہراسمنٹ کے لاء کے تحت آتی ہے، ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ دیکھیے میں آپ کے سیکٹر کی مثال اگر لیتے ہیں، ساری زندگی ایک عورت، ایک فیمیل اینکر پرسن تو رہے گی مگر اس کو ڈیسیجن میکنگ پوزیشن میں یا سینئر اینکر پرسن کے لیول پہ نہیں آنے دیں گے. دیٹ از ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف جینڈر، دیٹ از ہراسمنٹ. تو میرے پاس اب بہت ساری وہ کمپلینٹس بھی آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ٹریننگ کا موقع نہیں دیا، لڑکوں کو ٹریننگ کا موقع دیا جا رہا ہے، مجھے نہیں دیا جا رہا. لڑکوں کو فیلڈ اسائنمنٹس میں، لوکریٹو فیلڈ اسائنمنٹس میں بھیجا جا رہا ہے، مجھے نہیں بھیجا جا رہا. میں کمپیٹنٹ ہوں، کہاں پہ میری ایویلویشن میں لکھا ہوا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکی، کسی وقت بھی نہیں کر سکتی. ایویلویشن میں لکھا ہوا، ایگزیکٹلی ایویلویشن میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے بہت قابل ہے، بہت قابل ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے، ڈائریکٹر نیوز نہیں بنایا گیا مجھے. تو وہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہے، وہ ہراسمنٹ ہے، اس کی میرے پاس بہت ساری کمپلینٹس آ رہی ہیں اب. صحیح. اور کون سے شعبے سے تعلق رکھنے والی عورتوں کی آپ کو زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں؟ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی، اور سرکاری اور غیر سرکاری، پرائیویٹ آرگنائزیشن سے بھی اور پبلک آرگنائزیشن سے بھی، یعنی کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن. مخصوص اگر ہم پروفیشن کی بات کریں تو دفتر میں کام کرنے والی ہر عورت آتی ہے. میں بالکل آپ کو نہیں یہ کہہ سکتی کہ ہیلتھ سے زیادہ آتی ہیں یا ایجوکیشن سے زیادہ آتی ہیں، بلکہ نہیں آتی وہاں سے. اور جو نان ٹریڈیشنل ایریاز ہیں
जिधर लोगों को Corporate आदत नहीं है, sector. जहाँ पे लोगों को औरतों को देखने की आदत नहीं है, उन डिपार्टमेंट से ज़्यादा आती है. और कॉर्पोरेट सेक्टर से भी आती है, नॉन कॉर्पोरेट से भी आती है, नॉन गवर्नमेंटल जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से उनसे भी आती है, और बहुत फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी आती है. हर जगह से आती है, हर इदारे से. اور یہ آپ کو زیادہ تر ان خواتین کی طرف سے آتی ہیں کمپلینس جو کہ پڑھی لکھی ہیں, باشعور ہیں. واٹ اباؤٹ دا ویمن ان رورل ایریاز؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ یہ ورک پلیس ہراسمنٹ ہے. 2022 تک اس میں ورک پلیس یعنی ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, تو وہ کیسے کمپلین؟ وہاں سے بھی آتی ہیں, یقیناً وہاں سے آتی ہیں, مگر بڑے شہروں سے زیادہ آتی ہیں. مگر میں بتا یہ رہی تھی کہ ورک پلیس کی ڈیفینیشن کو, اس کی تعریف کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے 2022 میں. گھریلو ملازمائیں بھی اس قانون کے زمرے میں آتی ہیں. سملرلی جو ہوم بیسڈ ورکر ہیں, یعنی کہ کوئی فیکٹری والا گیا, چیزیں پکڑا گیا گھر میں جا کے, ایک ٹھیکیدار چیز پکڑا گیا اور کہا 200 پیس کانٹوں کے جولری کے بنا دو, تو وہ ہوم بیسڈ ورکر ہے. پھر اس سے اٹھایا اور اس کو پیسے دے دیے, جتنے بھی پیسے دینے. ایکسپلوئٹیٹیو ہوتا ہے کام, بٹ وہ ہوم بیسڈ ورکر ہے. وہ بھی ہماری ڈیفینیشن میں آتی ہے. انٹرنز بھی ہماری ڈیفینیشن میں آتے ہیں, چاہے ان کو پیسے ملیں یا نہ ملیں. جو آپ آن لائن کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس ڈیفینیشن میں لایا گیا ہے. تو اب بہت ڈیفینیشن پھیل گئی ہے, تو بہت سارے لوگ ہیں. رورل ایریاز کا یہ جی دیکھیں کم آتی ہیں, بڑے شہروں سے زیادہ آتی ہیں. تو آپ کیسے اس چیز کو یقینی بنائیں گے؟ تو اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم بہت زیادہ آؤٹ ریچ کرتے ہیں, بہت زیادہ جاتے ہیں. آج میں یہاں کراچی میں ہوں, میں پچھلے 3 دن سے حیدرآباد, جام شورو, مٹیاری, ادھر ارد گرد کے علاقوں میں سے تھی. کیا نظر آیا آپ کو وہاں پہ, اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں تو, ریگارڈنگ ہراسمنٹ, یا وہاں پہ آپ کو خواتین کتنی اپڈیٹڈ نظر آئیں اپنی رائٹس کو لے کے؟ جو میں یونیورسٹیوں میں گئی ہوں تو مجھے شاید کراچی, لاہور سے زیادہ باشعور لڑکیاں اور لڑکے نظر آئے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے. پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ مجھے نظر آئے ہیں, اینڈ دے نیو دیئر رائٹس آلسو, اینڈ دے ور انٹرسٹڈ کہ وہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے. تو وہ مجھے اتنا بڑا فرق نہیں نظر آیا. ان فیکٹ مجھے لگا کہ وہاں پہ لیڈرشپ بھی ہے جو کہ ویمنز رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہے. مگر جو آپ کی کھیت میں عورت ہے وہ پسی ہوئی ہے, اس کو بالکل اپنے حق کا نہیں پتہ ہے. جو گھر میں ملازمہ ہے اس کو بالکل اپنے حق کا نہیں پتہ ہے. ان تک پہنچنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اخباروں سے مطلب یہ ہے کہ جو لوکل اخباریں ہیں, مگر موسٹ امپورٹنٹلی میڈیا کا میڈیا کی سپورٹ لیں. بھلے وہ ٹی وی چینلز ہوں, ریڈیو چینلز ہوں, سیٹلائٹ پہ چلائیں, کیبل پہ چلائیں, وہ بہت ساری ہم یہ والے طریقوں سے بھی اویئرنیس دیتے ہیں. صحیح. اچھا, جیسے ہی کسی کے ساتھ ہراسمنٹ کا عمل ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب قانون کے پاس جانے سے پہلے, پولیس کے پاس جانے سے پہلے, یا جو بھی طریقہ کار ہے, اومبڈس پرسن کے پاس جانے سے پہلے فوراً کوئی نہ کوئی ویڈیو بھی پوسٹ کر لیتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ قانون کے اندر اس کو درست عمل کہا جا سکتا ہے؟ اور چونکہ اس وقت بندہ اتنی فرسٹریشن میں ہوتا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, تو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ ہی اور شی نیڈس ٹو ٹیک؟ بہت کلیئر ہے طریقہ کار, اور بڑا آسان بھی ہے. ایک تو ہماری ہیلپ لائن ہے جس کا نمبر ہے 03444, یعنی کہ 444 367 367. دہرا دیتی ہوں, 03444 367 367. اس پہ کال کر کے کمپلینٹ کی جا سکتی ہے 9 سے 5 کے درمیان میں, یا آن لائن جائیں تو FOSPAH فاسپا یعنی کہ .gov.pk پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہماری ویب سائٹ پہ شکایت کے لیے ایک ٹیب دیا ہوا ہے. اس کو کھولیں اور سادی سی, چاہے اردو میں, چاہے سندھی میں, چاہے انگریزی میں, چاہے پشتو میں, چاہے کسی بھی زبان میں درخواست لکھ کے, اس میں درخواست نہیں, اپنی شکایت لکھتے ہیں آپ. اچھا. اور بہت دفعہ ہمیں صرف ایک لائن کی شکایت آ جاتی ہے. پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, نمبر دینا ضروری ہے, اپنا کانٹیکٹ انفارمیشن. پھر ہم بلا کے یا ٹیلی فون کے اوپر ہم مزید معلومات لے لیتے ہیں. اچھا, آپ بغیر نام دیے کوئی شکایت نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا اکیوزڈ, یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کس سے شکایت ہے اور کس نے آپ کی ہراسمنٹ کی ہے. وہ بعد میں ہم ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں کہ کیا چیز ایویڈنس کے ذمرے میں آتی ہے کیا نہیں آتی. سو ونس دیٹ کمپلینٹ از میڈ, بہت آسان طریقے سے پھر ہم بلا کے بھی نا کمپریہنسو تفصیلی شکایت لکھوا لیتے ہیں. کتنے ٹائم میں آپ جو ہے وہ رسپانس کرتے ہیں؟ میرا تو ٹارگیٹ ہے کہ اسی دن رسپونڈ ہو جائے, مگر اگر 2 سے 3 دن لگ جائیں تو اس سے زیادہ نہیں لگتے.
اور بہت سارے کیسز میں ہم اسی دن رسپونڈ کرتے ہیں, اور فون کا تو اسی وقت اجازت دیجیے گا کہ میں ایک شارٹ کمرشل بریک لوں. ناظرین کہ جیسی ننڈڑی کمرشل بریک پر انداز ہیں, بریک ہم وہ واپس اچھی کرے گفتگو کے اتنا ہی اسی جاری رکھوں دا. ویلکم بیک ناظرین. مسگن موجود ہیں میڈم فوزیہ وقار جے فیڈرل اومبڈس پرسن فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس ہیں. انہوں سگر اسانجی ॾाढी امپورٹنٹ ڈسکشن हले पई रिगार्डिंग वुमेन जंहिंसां जंहिंखे कम जी जॻह ते हिसायो वञे पियो त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं जेके आहिनि उहे हिसाइण जे हेठि अचनि थियूं. सो मैडम मज़ीद कंप्लेन के प्रोसेस पे बात करते हैं कि भाई जो आपने अभी नंबर बताया उस पर कंप्लेन दर्ज की जा सकती है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नंबर के अलावा जो वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है. फिर हम तफसीली कंप्लेंट भी ले लेते हैं, और अगर ऑलरेडी तफसीली है तो उसके ऊपर मूव करते हैं. फिर वही शिकायत जिसके ख़िलाफ़ शिकायत हुई है उसको भेज देते हैं कि आप इसका क्या जवाब देते हैं. 5 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जवाब देना है. उन्होंने जवाब दे दिया, उसके बाद हम सबूत मंगवाते हैं. सबूत ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आके विटनेस के तौर पे बताएं कि हाँ मैंने ये चीज़ होते देखी है कई दफ़ा. ये भी हो सकता है कि CCTV की फुटेज आपके पास हो, व्हाट्सएप मैसेजेस हों, कोई वीडियो हो, कुछ भी हो जाए. या आप कहें कि हाँ मैं बहुत परेशान निकल रही थी तो मेरी सहेली ने मेरे से पूछा कि तुम क्यों परेशान हो. मैंने उसको ये तो नहीं बताया कि मैं क्यों परेशान हूँ, मगर वो बता देगी कि मैं उस दिन परेशान निकली थी, तो वो आ जाएगी एज अ विटनेस ऑल्सो. वो सारे सबूत हम लेते हैं. दूसरी साइड को भी हम सबूत देने का, गवाह देने का मौका देते हैं. नॉर्मली पीपल हैव एविडेंस ऑलवेज. देयर इज़ ऑलवेज एविडेंस. देखिए अगर एक खातून को या किसी मर्द को हरास किया जा रहा है तो मैसेजेस ज़रूर होंगे. कोई ना किसी बंदे ने उसको ज़रूर देखा होगा. या शील बी एबल टू टेल अस कि देख लें आप अटेंडेंस में कि मुझे शाम को बिठाया गया, या हम उस तारीख़ को गए थे बाहर तो उस वक्त मुझे पेशकश हुई. कम होता है कि एविडेंस ना हो. बहुत कम होता है जहाँ पे एविडेंस ना हो. मैंने मेरे ख्याल से नहीं देखा कि जहाँ पे एविडेंस नहीं. हाँ भरपूर एविडेंस कई दफ़ा नहीं होता, या नॉट इनफ एविडेंस एक और चीज़ है, मगर एविडेंस होता है. वो हो जाता है, दोनों साइडों से एविडेंस पेश होता है. फिर जिरा का मौका भी होता है कि एक दूसरे के एविडेंस को काउंटर करें कि भाई ये जो तुम बोल रही हो या बोल रहे हो ये गलत है. उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स के बाद फ़ैसला होता है. तो एक पूरा प्रोसेस है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं कि दोनों साइडों को अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलता है. क्या कभी ऐसा भी होता है कि लेट्स से अगर कोई हरासमेंट का केस आपका चल रहा है, किसी साइड से प्रेशर और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या उस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं. एक तो ये है कि प्रेशर पड़े इदारे के अंदर से ही कि, और प्रेशर की तरीक़ेकार क्या है, उसको रिटेलिएशन या इंतकामी कार्रवाई हम कहते हैं. कि एक औरत ने, लेट्स से मैं औरत की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त मेरे ख्याल से 95% से ज़्यादा कंप्लेंट्स औरतों की हैं. तो एक औरत ने दरख्वास्त दी है, कंप्लेंट की है, साथ ही उसकी जो है प्रमोशन को रोक दिया गया है या उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई है. इसको इंतकामी कार्रवाई कहा जाता है क्योंकि हमेशा वो पोजीशन ऑफ पावर में होता है. जो जिसके ख़िलाफ़ हो रही है, कंप्लेंट हो रही है, वो पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं. तो अगर ऐसी चीज़ होगी तो हम उसको रोक देते हैं. कानून के तहत हमारे पास इख्तियार है कि ट्रांसफ़र को भी रोक दें और वो इंतकामी कार्रवाई उसको वहीं पे स्टॉप किया जाए, और दूसरी साइड को इसके ऊपर सज़ा भी दे सकते हैं. दूसरा ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, बाहर से कोई आया तो हुकूमत होता है यकीनन, और वो मैं उसको प्रेशर भी नहीं कहूँगी. वो जिस तरह के मेरे भी किसी अहबाब के हलके में से किसी के ख़िलाफ़ मुझे लगे कि झूठी कंप्लेंट हुई है तो मैं शायद आपको फ़ोन करके कह दूँ कि देखें ये झूठी है, मैं इसको जानती हूँ और बहुत अच्छा इंसान है, ये गलत बात हुई है. तो इस तरह की कई दफ़ा कॉल्स आ जाती हैं, मगर हम इसीलिए बैठे हुए हैं ना कि हम ना वो प्रेशर लें और ना इन चीज़ों से मुतासर हों और हक़ पे फ़ैसला करें. डाटा कलेक्शन पे थोड़ा आ जाते हैं कि दिन में कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं, और मज़ीद अगर हम कहें तो क्या डाटा कलेक्शन ने कोई किरदार अदा किया है पॉलिसीज़ को चेंज करने में? देखिए हर इदारे की हुकूमत में ख़ास तौर पे असेसमेंट डेटा पे ही होती है. ये कंप्लेंट्स कितनी आईं, कितनी रिजॉल्व हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके पास ये दिन की बात नहीं होती है, ये साल में हम देखते हैं ना. आप सोचें कि ये केस है, ये केस कई दफ़ा 6 महीने चलेगा, कई दफ़ा 8 महीने चलेगा, क्योंकि हालांकि 3 महीने के अंदर अंदर फ़ैसला करना होता है, मगर हमारे इख्तियार में नहीं है ना. अगर लॉयर एक तो एडजर्नमेंट्स पे एडजर्नमेंट्स ले लेते हैं, जो कि मैंने बंद कर दी हुई हैं कि अनलेस एंड अनटिल बहुत ही अहम वजह हो एडजर्नमेंट की, एडजर्नमेंट नहीं देती हूँ. दूसरा वजह ये भी हो सकती है कि कोई अपील में चला जाता है, अभी स्टार्ट ही की है शिकायत सुनना, वो अपील में चले गए, प्रेसिडेंट साहब के पास अपील में चले गए, उनके पास बहुत सारी दरख्वास्तें हैं, ना सिर्फ हमारे से बल्कि पूरे पाकिस्तान से और भी मुतसिबीन से आती है, तो डिले हो जाते हैं.
تو یہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے, بہت لمبا معاملہ ہوتا ہے, مگر پھر بھی ہمارے پاس کافی کمپلینٹس آتی ہیں. پچھلے سال کا ڈیٹا اگر میں آپ کو دوں تو ہمارے پاس 823 کمپلینٹس آئی تھیں, جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. 823 لوگوں نے اپنے معاملے کو فرام واٹ ایریاز اور پروونسز اگر آپ تھوڑا بتائیں. جی بالکل, اسلام آباد اور پنجاب, سندھ, بلوچستان. اچھا بالکل جی, ہم نے ابھی حال ہی میں بلوچستان میں دفتر کھولا ہے, تو وہاں سے بھی اب شروع ہو گئے. سب سے زیادہ کون سا پروونس؟ کیونکہ پنجاب سب سے بڑا پروونس ہے, تو وہاں سے نیچرلی 55% آبادی وہاں پہ ہے, تو وہاں سے شاید زیادہ آتی ہیں. مگر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سے سرکاری ملازمین کی بھی کافی ہوتی ہیں, اور غیر سرکاری کی بھی. سندھ سے کافی کمپلینٹس ہیں ہماری, تو پھر ڈسٹریبیوٹیڈ ہی ہے تقریباً. آئی وڈ سے کہ باوجود اس کے کہ سندھ اور پنجاب ایک ہی سائز کے ہیں, مگر جو میرا سندھ اور پنجاب کا آفس ہے, ان سے تقریباً برابر کی کمپلینٹس آ رہی ہیں. ہاں جی. So how do you respond to the critics who say that such commissions are just symbolic, not impactful? دیکھیے, آئی ایم ویری ہیپی ٹو ٹیل یو دیٹ دس از ناٹ اے کمیشن. اور میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ کمیشن اور آمبڈس پرسن میں بہت فرق ہے. کمیشن خالی سفارشات دے سکتا ہے, خالی ریکمنڈیشن دے سکتا ہے. آمبڈس پرسن کے پاس, میرے پاس پاورز آف ایکسیکیوشن ہے, یعنی کہ اگر ہمارا آرڈر جاتا ہے تو اس پہ عمل درآمد لازمی ہے. یہ ایک قانونی فرض ہے کہ عمل درآمد کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو لوگ یہ کہتے ہوئے زیادہ بہت سارے کرٹکس نہیں سنائی دیں گے جو کہیں کہ جی ہوتا کچھ نہیں ہے, بیکاز ہوتا ہے اور فیصلہ تو دینا پڑتا ہے, تو وہ پھر فیصلہ ضرور ہوتا ہے. وہ ریگارڈنگ ٹرانسجینڈرز بھی آپ کو کمپلینٹس آتی ہیں, ان سے آپ کس طرح سے ڈیل کرتی ہیں؟ ٹرانسجینڈرز حال ہی میں زیادہ ایڈ ہوئے ہیں اور ان کے اوپر فوکس زیادہ ہوا ہے, اور میرے پاس ٹرانسجینڈرز کی صرف کوئی کمپلینٹس نہیں ہے رادر. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی اتنی پیسی ہوئی ہے کہ ان کو اپنے حق کا ایک تو پتہ نہیں ہے, اور وہ پولیس کے پاس بھی جاتے ہیں تو انہیں کو مارا جاتا ہے, آگے سے تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ کمیونٹی ابھی اس نے اپنی آواز اٹھانی نہیں شروع کی ہے, مگر ہم نے ان کے پاس جانا شروع کر دیا ہے. مثال کے طور پہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس درخواست آتی ہے, مگر اب ہم نے ان کو بلانا شروع کر دیا کہ سپورٹ کر کے کمیونٹی کے پاس جانا شروع کر دیا, ان کو بتانے کے لیے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, مگر ٹرانسجینڈر کو فل حق ہے کہ یہ سیکشول ہراسمنٹ کی بھی کمپلینٹ کرے اور جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کی بھی کمپلینٹ کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صنف کی بنیاد پہ خواجہ سراج کی تو بہت زیادہ کمپلینٹس ہوتی ہیں. نہ ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں, نہ ترقی دی جاتی ہے, اور جو نوکریاں دی جاتی ہیں وہ بھی انڈگنیفائڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کا قانون ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے. وہ ان کو بڑھ کے آنا تھوڑا ضروری ہے, اور ہمیں بھی ان کے پاس زیادہ جانا چاہیے. اس وقت تک سب سے مشکل کیس آپ کا کون سا تھا؟ میں ظاہر ہے آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نیم ریویل کریں, یا لیکن کون سے ایسے کیسز کی نوعیت ہوتی ہے جس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے اینڈ یو فائنڈ اٹ اے بگ چیلنج؟ میرے خیال سے کیونکہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن, یعنی کہ کسی کو عورت ہونے کے ناطے کم تر سمجھنا یا اس کے ساتھ ڈسکرمنیٹری بیہیویئر کرنا, یہ ایک نئی فیلڈ ہے, رائٹ. یہ 2022 میں ایڈ ہوئی ہے. تو ان کیسز پہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے کبھی کبھی زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے اور زیادہ ایکسائٹنگ بھی ہوتا ہے, کیونکہ پھر ہم اس پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں, بہت زیادہ غور و فکر کے بعد فیصلہ دیتے ہیں. تو کچھ ذرا زیادہ چیلنجنگ کیسز وہی ہوئے ہیں جن میں ہم نے جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ثابت کی ہے, کیونکہ ایوالونگ فیلڈ ہے. لوگوں کو بھی ابھی سمجھ نہیں ہے ویسے, کیونکہ پھر وہ جب آگے اپیلیٹ فورمز میں چیلنج ہوئے ہیں تو ان کو بھی آگے اپیلیٹ فورمز کو بھی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور کئی دفعہ ہمارا پھر آرڈر اپ ہولڈ نہیں ہوتا اس کیس میں, بیکاز فار سوسائٹی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. عورتوں کی تعلیم کی بھی شرح کم ہے, ان کے پاس وسائل بھی کم ہیں, وہ اون نہیں کرتی چیزوں کو, بالکل بہت کم اون کرتی ہیں. گھر کی اونرشپ دیکھیں آپ, پورے پاکستان میں اگر پاکستان PDHS ایک سروے ہوتا ہے, اس کے آپ رزلٹس کو دیکھیں تو صرف پاکستان میں 3% عورتیں گھر اون کرتی ہیں, صرف 3% عورتیں. تو ڈسکرمنیشن تو ہو رہی ہے, مگر لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے اور اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ہیں. اچھا, مردوں کی طرف سے بھی آپ کے پاس کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں نا؟
جی مردوں کی طرف سے میرے پاس کون سی complaints ہیں جو کہ اپیل مدد زیادہ آتی ہیں. اچھا. اپیل زیادہ آتی ہیں جب کیونکہ لیکن ہراسمنٹ کی کمپلینٹس آتی ہیں. ہراسمنٹ کی کمپلینٹ اپیل میں آتی ہے, مطلب کمپلینٹ نہیں آتی, اپیل میں آتی ہے. کمپلینٹس کبھی آئی ہیں مگر وہ یا تو دوسرے مردوں کے خلاف کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جنرلی ڈسپلنری میٹرز کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے مجھے ڈانٹا زیادہ یا مجھے ترقی نہیں دی, تو وہ پھر ہم نہیں ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں لا سکتے, ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا. ایسی میرے پاس کمپلینٹ نہیں آئی جس میں ایک مرد نے کہا ہو کہ مجھے ایک اور مرد نے سیکشول ہراسمنٹ کی ہے میرے ساتھ, جو کہ ہوتی ہے بہت زیادہ. جی بالکل. اگر آپ اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں اور اداروں میں جائیں تو لڑکوں کے خلاف بھی جنسی تشدد ہوتا ہے, مگر وہ میرے خیال سے وہ ان کے اوپر اتنا سٹگما ہے, وہ اتنا ڈرتے ہیں یہ بات بولنے سے کہ وہ ابھی تک آتے نہیں ہیں. سملرلی اگر ایک ہمارے معاشرے میں نا اتنی اسٹیریو ٹائپنگ ہے کہ عورت کو ایک طریقے سے بولنا چاہیے, ایک طریقے سے چلنا چاہیے, ایک طریقے سے کپڑے پہننے چاہیے, اگر وہ نہیں کرتی تو وہ عورت نہیں ہے. مرد کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے. آپ نے بہت سارے ایڈز دیکھے ہوں گے کہ مرد تو روتے نہیں ہیں, مرد کہاں روتے ہیں, حالانکہ آپ پوری دنیا میں ثابت ہو گیا کہ مرد کو بھی جب چوٹ لگتی ہے تو اس کو اگر روئے تو وہ زیادہ ہیلتھی ہے. سملرلی ہر مرد کو وہ ماچو میل بھاری آواز والا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مرد کو he has emotions too and he can express that. And when a person does not exhibit those emotions, exhibit that masculineness, وہ اتنا ماچو میل نہیں نظر آتا, تو لوگ کہتے ہیں یہ تو زنخہ ہے, یہ تو آدمی نہیں ہے, یہ تو نامرد ہے. آخری سوال ہے کہ قانون کے تحت اگر دیکھا جائے تو ہر ادارے میں ورک پلیس ہراسمنٹ کے اگینسٹ وہ کمیٹیز وغیرہ ہونی چاہیے, اس طرح کی فارمل باڈیز ہونی چاہیے, لیکن وہ ہے نہیں. اگر ہم اپنے میڈیا ہاؤسز کی مثال لے لیں تو انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو سچ فارمل کمیٹیز اویلیبل ان اور ہاؤسز. تو اس کے لیے آپ کیا کام کریں, نہ صرف میڈیا ہاؤسز بلکہ ایسے بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز یا ادارے جہاں بھی یہ سب تو کچھ ہے ہی نہیں. بالکل جی, قانون کہتا ہے کہ 2010 میں آیا تھا تو فوراً ہی ہر ادارے میں چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری کمیٹی بن جانی چاہیے 3 بندوں کی, جس میں کہ ایک عورت ہونا لازمی ہے, کم سے کم ایک عورت ہونا لازمی ہے. وہ کمیٹیاں اگر نہیں بنی ہیں تو وہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے. وہ بننی چاہیے, لوگوں کو ان کا پتہ ہونا چاہیے, اور وہ کوڈ آف کانڈکٹ ڈسپلیڈ ہونا چاہیے ہر ادارے میں, جس سے پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. اگر نہیں بنی ہے تو ان کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے, ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے, جرمانہ ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا نہیں ہے عموماً. ہم کمپلائنس کے لیے اب ہم نے بہت ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا ہے کہ پتہ کرتے ہیں اداروں سے کہ آپ کے پاس کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ نہیں بنی ہوئی ہے, آپ کے پاس کتنی شکایتیں آئی ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ لوگوں کو کہوں گی کہ اپنے اداروں میں پتہ کریں کہ کمیٹی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے, کوڈ آف کانڈکٹ لگا ہے کہ نہیں لگا. اگر نہیں لگا ہوا, اگر نہیں بنی ہوئی کمیٹی تو ہمیں شکایت کریں. میں نے نمبر شیئر کر لیا ہوا ہے آپ سے آلریڈی. بہت شکریہ میڈم, آپ کے ٹائم کا, اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی. آپ نے جس طرح سے ڈیفائن کیا ہراسمنٹ کو, کون سی چیزیں ہراسمنٹ کے انڈر آتی ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین اساں ساں گڈ موجود ہوئی میڈم فوزیہ وقار جی, کینیڈا میں بھی سرو کयो आहे, हाणे पाकिस्तान में एज़ अ फेडरल ओम्बड्स पर्सन तौरु कमु कनि पियूं. उन्हनि असांखे ॾाढी ऐं सुठे अंदाज़ में ॿुधायो त हरेसमेंट कंहिंखे हिसाइणु हुजे छा थो, कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हिसाइण जे अंडर अचनि थियूं, हिसाइणु उन्हनि खे चइजी सघे थो, कंप्लेन कीअं करे सघिजे थी. उन्हनि तव्हांखे हिकिड़ो नंबर ॾिनो आहे, ऐं 1-2 ॾींहंनि में जेको कंप्लेनेंट आहे उन सां राब्तो कनि थियूं. सो बहरहाल प्रोग्राम खे हिते ई असां ख़तमु कंदासीं, ऐं कोशिशि कयो त जेकॾहिं तव्हांखे कोई ईअं तंग करे थो, तव्हां महसूसु कयो था त तव्हांजो इहो पूरो हक़ु आहे, तव्हांखे कानून इजाज़त ॾिए थो त तव्हां कंप्लेन फाइल कयो. हुन जे लाइ कानून मौजूदु आहे ऐं तव्हां सां इंसाफ़ ई कयो वेंदो. सो बहरहाल ते ॾींदा इजाज़त. मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते. अल्लाह हाफ़िज़.